السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہانور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کی ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کون ہو تم اور میں تم پر کیسے اعتبار کروں؟ چودھری ذوالفقار اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر آئیبرو سکیڑ کر سوال کرنے لگ گیا۔ بس سمجھ لو جس طرح تمہاری دشمنی ہے میری بھی اس خاندان سے دشمنی ہے، اور میں اس خاندان کو خون کے آنسو دینا چاہتا ہوں۔ اس کے سامنے بیٹھا موجود شخص زہر خند لہجے میں اسے کہنے لگ گیا۔ تو پھر کیا کروں میں؟ چودھری ذوالفقار آئیبرو جھکا کر بدلے میں اسے سوال کرنے لگ گیا۔ اس کی بیوی ہے، تم اسے اٹھوا سکتے ہو، یقین جانو زہران خان دادا کی جان پر بنے گی۔ وہ شخص اسے مسکراتے ہوئے مشورہ دینے لگا۔ چودھری ذوالفقار اسے دیکھنے لگا۔ تو میں کیسے اس کی بیوی کو کڈنیپ کروں؟ چودھری ذوالفقار پرسوچ سے انداز میں اسے کہتے ساتھ سگریٹ کا گہرا کش لیتا دھواں آسمان میں اڑا گیا۔ جب بھی وہ باہر نکلے گا میں تمہیں بتا دوں گا۔ تم نے اپنا کام دکھانا ہے، میں اس خاندان کو روتے تڑپتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص آنکھوں میں نفرت سجائے چودھری ذوالفقار سے بولا، ٹھیک ہے، تمہارے پلان پر کام کرتے ہیں، مجھے بھی اذیت ہی دینی ہے، تڑپتا دیکھنا ہے اسے۔ چودھری ذوالفقار اس کے پلان سے متفق ہوتا اس بات میں سر ہلا کر کہنے لگا، پھر دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ اس شخص نے اپنا ہاتھ چودھری ذوالفقار کی طرف بڑھا دیا، جس کو اس نے فوراً سے تھام لیا اور وہ دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ یشرا زامیش کے کمرے میں موجود تھی، اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگ گئی۔ اس میں کہنے کی کیا بات ہے، سیدھا بول دو۔ زامیش مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتی دوستانہ انداز میں کہنے لگی، بھائی ایز اے ہسبینڈ کیسے ہیں؟ یشرا اس پر نظریں مرکوز کیے مسکرا کر سوال کرنے لگی۔ زامیش کی نظروں کے سامنے شادی سے لے کر اب تک کے کچھ لمحات لہرانے لگے اور فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ ویسے ہی ہیں، ایک نمبر کے کھڑوس، بدلحاظ اور ہلاکو خان۔ زامیش یشرا کو دیکھتے ہوئے منہ بگاڑتی بدمزہ سی اسے بتانے لگ گئی۔ یشرا ہنسنے لگ گئی۔ زہران جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا، زامیش کی باتوں سے اس کے قدم وہیں رک گئے اور نہ جانے کیوں اسے آج زامیش کی باتوں پر غصہ نہیں آیا۔ زامیش کے خاموش ہونے پر کھانستے ہوئے وہ اندر داخل ہوتا ان دونوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلا گیا۔ میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے۔ یشرا زہران کو آتا دیکھ کر گھبرا کر اسے دیکھے بغیر تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی اور زامیش کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ آپ کب آئے؟ زامیش چہرے پر ہنسی سجائے کنفیوز سی اس سے پوچھنے لگی۔ جب تم میری بہن سے میری تعریف میں کر رہی تھی، بدلحاظ، کھڑوس اور ہاں ہلاکو خان۔ زہران اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا اسی پر نظریں جمائے کہنے لگا، ہاں تو کچھ غلط نہیں بولا میں نے، ویسے بھی آپ کا نام زہران خان دادا کے بجائے ہلاکو خان ہوتا تو زیادہ سوٹ کرتا۔ زامیش نظریں جھکائے دانتوں تلے لب دبائے بڑبڑاتے ہوئے اسے بولی، مگر زہران سن چکا تھا۔ میں نے کون سی ایسی حرکت کی ہے تمہارے ساتھ جس سے میں ہلاکو خان بن گیا ہوں؟ زہران اپنی بھوری آنکھوں میں غصہ لیے اسے سختی سے پوچھنے لگا۔ یہ ابھی بھی آپ وہی کر رہے ہیں، شروع سے لے کر آج تک آپ کو میری ہر بات سے اختلاف ہی ہوئے، مجھ پر چیخنا روب جھاڑنے کے علاوہ کیا ہی کیا ہے آپ نے؟ زامیش اسے آنکھیں چھوٹی کیے شکایتیں لگاتے ہوئے بے حد کیوٹ لگی۔ تم نے کون سا میری ڈانٹ یا میرے غصے کو خاموشی سے برداشت کیے؟ جو اتنی لمبی زبان ہے تمہارے پاس، تم بھی حساب برابر رکھتی تھی۔ زہران اسی کی ٹون میں اسے غصے سے جواب دینے لگ گیا۔ زامیش اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب پھر آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں نے ایسی کون سی حرکت کی ہے جس سے میں ہلاکو خان، بدلحاظ اور کھڑوس ہوں؟ زامیش آنکھیں پٹ پٹا کر اسے غصہ دلانے کے لیے جان کر بولی۔ زہران نے گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، اسے اکتائے ہوئے انداز میں کہتے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ زامیش پلٹ کر اسے دیکھنے لگ گئی۔ جی، اور مجھے بھی آپ سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، زامیش منہ بنا کر کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا انداز میں کہنے لگی۔ زہران اسے دیکھتا رہ گیا۔ زامیش سر میں درد مت کرو میرے، زہران اسے سختی سے وارن کرتا سگریٹ نکال کر اسے چلا گیا۔ زامیش پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ زامیش اسے اونچی آواز میں گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ زہران نے اس کی طرف دیکھا۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے، شرٹ لیس تو نہیں ہوں۔ زہران کندھے اچکا کر اسے لاپرواہی سے جواب دیتا سگریٹ پینے میں مشغول ہو گیا۔ زہران یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی آپ پی رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ زامیش نے آج پہلی بار اس کا نام نرمی سے لیا تھا، جو سن کر زہران کو بہت اچھا لگا تھا، اور اس کا فکر کرنا اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا گیا، اور وہ سگریٹ لبوں سے ہٹاتا دھواں ہوا میں اڑا گیا۔ اوہ، تو مسز کو میری فکر ہو رہی ہے، زہران اس پر گہری نظریں جمائے شوق لہجے میں کہنے لگا۔ زامیش آنکھیں چھوٹی کیے گھوری سے نواز گئی۔ میری بلا سے 1000 پئیں، مجھے کیا، مگر یہاں نہیں، باہر جا کر، مجھے نہیں پسند یہ۔ زامیش فوراً سے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتی اسے باہر کی طرف جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ یہ کمرہ میرا ہے اور میرا دل یہاں بیٹھ کر پینے کا کر ہے، تمہیں زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو تم چلی جاؤ۔ زہران اس کی بات کو مکمل نظر انداز کر کے اسے چڑھانے کے لیے کہنے لگا۔
زامیش منہ بسور کر اسے دیکھنے لگے۔ مجھے آپ کے ساتھ ویسے بھی نہیں رہنا، سمجھے؟ زامیش ناک سکیڑ کر خفکی سے کہتے ساتھ پیر پٹک کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ پورا سر درد ہے یہ لڑکی۔ سہران اسے جاتا دیکھ کر خود سے بولتے ساتھ نفے میں سر ہلاتا دھواں ہوا میں اڑا کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ اسعد جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا نظر یشرا کے کمرے پر ڈالتی اسے کتابوں میں موجود دیکھ کر پوچھنے لگا۔ یشرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے یہ سوال سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، عجیب، صبح سے ٹیسٹ ہے میرا۔ یشرا منہ بسور کر اسے دیکھتے ہوئے پریشان سے بتانے لگی۔ دکھاؤ مجھے۔ اسعد اسے کہتے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یشرا نے اسے سوال دکھایا۔ اف یشرا، اتنا آسان سوال تم سے نہیں ہو رہا، ادھر دکھاؤ مجھے۔ اسعد اسے نفی میں سر ہلا کر دیکھتا سمجھانے لگا۔ یشرا مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ سوال سمجھو۔ اسعد اسے خود کو دیکھتا پا کر تھوڑا سرد لہجے میں کہنے لگا۔ یشرا منہ بسور کر رہ گئی۔ پڑھائی کے معاملے میں آپ کچھ زیادہ ہی غصے میں آ جاتے ہیں۔ یشرا ناک سکیڑ کر اس سے ناراضگی ظاہر کرتی کہنے لگی۔ بالکل، پڑھائی بہت ضروری ہے اور میں نہیں چاہتا تم فیل ہو جاؤ اور ہماری شادی ڈیلے ہو جائے۔ اسعد اسے سنجیدگی سے کہتے ساتھ مزید غصہ دلوا کیا۔ خود ہوتے ہوں گے فیل، فرسٹ نہ صحیح تھرڈ تو آتی ہی ہوں اپنی کلاس میں۔ یشرا منہ بسور کر اسے گھور کر دیکھتی کہنے لگی۔ اسعد مسکرانے لگا۔ اچھا، اب ناراض کی بات میں دکھاتے نا، سمجھ لو سوال۔ اسعد اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ نظریں جھکائے کنفیوز سی اس بات میں سر ہلا کر سمجھنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ سب لوگ شام کی چائے پینے کے لیے ٹی وی لاؤنج میں مصروف تھے۔ حنیم زامیش کے کہنے پر ہمیشہ کی طرح باہر آئی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں اب اذہان کا رشتہ بھی کر دوں، میری نظر میں ایک لڑکی ہے۔ سمارا محترمہ چائے کا گھونٹ بھر کر خوشی سے سب سے کہنے لگی۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اذہان نے حنیم کو دیکھا جس کی نظریں اسی پر تھیں۔ کون لڑکی ہے؟ فریدہ بیگم سنجیدہ لہجے میں سمارا محترمہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میری دوست سدرا کی بیٹی۔ سمارا محترمہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ حنیم کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ سر جھکا گئی۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی اور کروں گا تو اپنی پسند کی، اذہان باروب لہجے میں کہتے ساتھ چائے کا کپ وہیں چھوڑتا اٹھ کر چلا گیا اور سب اسے جاتا دیکھنے لگے۔ اسے کیا ہو گیا، اتنا غصہ کیوں آ گیا؟ سمارا محترمہ اذہان کو اس قدر غصے میں دیکھ کر حیرانگی سے بولی۔ سمارا، تم ابھی سوچنا چھوڑ دو، فریدہ بیگم نرمی سے بولی، جس پر وہ خاموش ہو گئی اور زامیش حنیم پر ایک نظر ڈال گئی۔ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھتا دیکھ چکی تھی، ان دونوں کی آنکھوں کا مفہوم بھی بخوبی سمجھ چکی تھی۔ چائے دو مجھے۔ زامیش جو ان دونوں کے متعلق سوچ رہی تھی تبھی زہران کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ جو ابھی آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ زامیش نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا کر اسے تھمایا۔ زہران نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اللہ خیر کرے۔ زہران اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر حیرانگی سے کہنے لگا۔ زامیش منہ بسور کر رہ گئی۔ ٹھیک ہو تم؟ زہران نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ مجھے کیا ہونے؟ زامیش اسے دیکھے بغیر کندھے اچکا کر جواب دیتی چائے کا کپ لبوں سے لگا گئی۔ کچھ ہوا تو نہیں ہے، بہت کچھ ہو جائے گا بھی، زہران دل میں خود سے کہتے ساتھ ارشما کو دیکھنے لگ گیا۔ میں کل جا رہی ہوں واپس، ربینہ محترمہ زکیہ محترمہ کو دیکھتی بتانے لگی۔ زامیش نے سکون سے سانس لیا۔ اتنی جلدی خالہ، ایک ہفتہ مزید رک جائیں، ویسے بھی ارشما کے ہونے سے گھر میں رونق لگی ہوئی ہے۔ زہران مسکراتے ہوئے فوراً سے انہیں بولا۔ زامیش گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ زہران اس کی کھا جانے والی نظریں خود پر محسوس کرتا اپنی ہنسی بمشکل ضبط کر سکا۔ میں بھی یہی بول رہی ہوں مگر موم ہے کہ سن ہی نہیں رہی۔ ارشما منہ بسور کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر زامیش آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، بہت رہ لیا اور کب تک رہیں، اس لیے کل چلی جاؤں گی اور یہ بھی ساتھ جا کر یونیورسٹی جائے گی۔ ربینہ محترمہ زہران کی طرف دیکھتی نرمی سے بولی۔ ارے اب میں کیا کہوں، ویسے ارشما کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ زہران زامیش کو مزید آگ لگاتا اپنی مسکراہٹ ضبط کیے کہنے لگا۔ زامیش غصے سے وہاں سے اٹھتی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ زہران مسکرا کر اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارشما کے ہونے سے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ انہیں صرف مجھے دیکھ کر مرچیں لگتی ہیں۔ زامیش کمرے میں غصے سے ٹہلتے ہوئے زہران کی کہی گئی باتیں یاد کرتی حد سے زیادہ غصے میں تھی۔ بدتمیز انسان، بیوی کے سامنے کسی دوسری لڑکی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ زامیش کو رہتے رہتے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ مجھے دیکھیں گے تو بس غصہ آئے گا، میری بلا سے جو کرنا ہے کریں۔ زامیش سینے پر بازو باندھ کر ناک پھلا کر چل کر کہتی پلٹی تو سامنے زہران کو موجود پایا۔ اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ زہران نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ زامیش لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ چلنے کی بو آ رہی ہے۔ زہران اس کے قریب ہوتا گمبھیر لہجے میں اسے تنگ کرتا بولا۔ زامیش سونگنے لگ گئی۔ نہیں تو؟ زامیش اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے نفی میں سر ہلا گئی۔ چل رہی ہو نا تم؟ زہران کہتے ساتھ ہنس دیا۔ زامیش اسے دیکھتی رہ گئی۔ اتنے برے دن نہیں آئے اور میں جلانے والوں میں سے ہوں، جلنے والوں میں سے نہیں۔
زامیش منہ بنا کر برہم لہجے میں اسے کہنے لگی۔ زہران نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ زامیش کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ مان لو مسز زہران، آپ کو جیلسی ہوتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی میری یا کسی لڑکی کی میں تعریف کر دوں تو؟ زہران اسے اپنے قریب کرتا لہجے میں جذبات لیے کہنے لگا۔ زامیش کی دھڑکنیں بڑھ گئیں، وہ پلکیں جھکا گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زامیش کنفیوز سی ہوتی کانپتے ہوئے اسے جواب دینے لگ گئی۔ یہی بات ہے۔ زہران اس کے چہرے پر اپنی گہری نظریں مرکوز کیے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زامیش سوکھے پتے کی مانند لرزتی بمشکل اس سے پوچھنے لگی۔ خود ہی تو بول رہی تھی مجھے دیکھتے ہی غصہ آ جاتا ہے، تو سوچا اس دفعہ آپ کو اپنا دوسرا روپ دکھاؤں۔ زہران کہتے ساتھ اس کے ہونٹوں پر فوکس کرتا رومانوی لہجے میں بولا۔ زامیش کے ہاتھ پیر پھولنے لگ گئے، گال شرم کے مارے سرخ ہونے لگ گئے۔ زہران اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ استغفر اللہ، توبہ، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ زامیش فوراً سے دور ہوتی گھبرا کر اسے نظریں چرا کر بولی۔ زہران مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ توبہ توبہ۔ زامیش کانوں کو ہاتھ لگاتے ہی بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ پھر بعد میں غصہ نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ رومانٹک نہیں ہوا، زہران اسے تنگ کرنے کے لیے شریر لہجے میں کہنے لگا۔ بے شرم انسان۔ زامیش اس کی باتوں سے ایک بار پھر سرخ ہوتی اسے اونچی آواز میں بولتی منہ پر بلینکٹ ڈال گئی۔ زہران مسکراتے ہوئے اس کے سوتے وجود پر نظر ڈال گیا۔ وہ لڑکی واقعی جھلی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ حنیم لان میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں پانی جمع تھا۔ اس کی زندگی بہت سالوں سے ایسی ہی گزر رہی تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی، حالات نے اسے ایسا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مگر میں ایسی زندگی گزار کر تھک گئی ہوں۔ میں بھی خوش رہنا ڈیزرو کرتی ہوں۔ ایک نئی مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے۔ مجھے محبت ہو گئی، اور وہ بھی اس انسان سے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ممانی کو میں بالکل بھی پسند نہیں ہوں، اور وہ مجھے کبھی بھی اپنی بہو بنانا پسند نہیں کریں گے۔ مجھے معلوم ہے، میرے دل سے اس کی محبت کو نکال دیں پلیز۔ حنیم دل میں اللہ سے باتیں کرتے ہوئے گال پر بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے لگ گئی۔ اذہان جو اسے ڈھونڈ رہا تھا لان میں موجود پا کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں کہاں ڈھونڈ رہا تھا۔ اذہان اس کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ حنیم اس کی آواز پر ہڑبڑاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ کمرے میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے آ گئی یہاں۔ حنیم دھیمے لہجے میں اسے دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے جھوٹ بول گئی۔ تم روئی ہو؟ اذہان اس کی جانب نظریں جمائے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ حنیم نے ایک دم اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حنیم پریشان سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہاری آواز سے۔ اذہان اس پر نظریں ٹکائے اسے کہنے لگا۔ حنیم پلکیں جھکا گئی۔ میرے خیال سے مجھے اندر جانا چاہیے، حنیم اس جگہ سے اٹھتی اسے دیکھ کر بولی۔ اذہان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حنیم کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، وہ آنکھیں میچ گئی۔ تم مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہو حنیم؟ اذہان اس کا رخ اپنی طرف کرتا بے حد سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ حنیم نے آنکھیں کھولی۔ پلیز اذہان، جو سب آپ سوچ رہے ہیں وہ مت سوچیں، اور خدا کے لیے آپ اپنی یہ خواہش حویلی میں کسی بھی فرد کے سامنے نہ کر دیجیے گا، کیونکہ سب نے مجھے ہی بولنے۔ حنیم اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے اسے غصے سے کہتی ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اذہان اسے جاتا دیکھنے لگا۔ بہت جلد میں حانم کو سب بتاؤں گا، اور مجھے یقین ہے وہ ہم دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ اذہان اسے جاتا دیکھ کر سینے پر بازو باندھے اعتماد سے کہنے لگ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ صبح ہی روبینہ، محترمہ اور ارشمہ واپس جا رہے تھے۔ سب لوگ انہیں سی آف کرنے کے لیے موجود تھے۔ سب سے زیادہ خوشی تو زامیش کے چہرے پر موجود تھی۔ وہ سب سے ملنے لگ گئی۔ اب زامیش، جلدی سے میری بہن کو دادی کی خوشخبری سناتے نا، روبینہ محترمہ اسے پیار سے کہنے لگی، جس پر زامیش کی آنکھیں بڑی ہو گئیں اور سب لوگ ہنسنے لگ گئے۔ زہران کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور وہ دونوں چلے گئے۔ گھر کے تمام افراد ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گئے اور ناشتہ کرنے لگ گئے۔ سنی ہے نا خالہ کی بات، مام ڈیڈ کو جلدی سے دادا دادی بنانے۔ زہران اسے تنگ کرنے کے لیے کان میں سرگوشی کرتا کہنے لگا۔ اس کے گال لال ہوئے، اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ خاموشی سے ناشتہ کریں، زامیش اسے گھورتے ہوئے کہتے ساتھ چائے کا کپ اٹھا گئی۔ زہران مسکراتے ہوئے سامنے دیکھنے لگ گیا۔ بیٹا جی، میں دیکھ رہا ہوں جب سے شادی ہوئی ہے آپ کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ احسن خان زادہ زہران پر نظریں مرکوز کے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، جو سب لوگوں کا قہقہا چھوٹ گیا اور زہران ایک دم سنجیدہ ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، زہران اپنے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر سب لوگوں کا ایک بار پھر قہقہا چھوٹا تھا اور زامیش کو حد سے زیادہ شرمندگی ہوئی۔ زامیش بھابھی ہیں ہی ایسی، ابا اچھوں کو ہنسوا دیتی ہیں۔ یشنا مسکرا کر زامیش کی جانب دیکھتی بولی، جس پر زامیش بھی مسکرا دی۔ میں سوچ رہا تھا آپ دونوں کہیں گھومنے کیوں نہیں چلے جاتے؟ ابرار خان زادہ مسکراتے ہوئے زہران کی جانب دیکھ کر کہنے لگے۔ نہیں داجی، ابھی کہیں نہیں جا سکتے ہیں، زہران صاف منع کرتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ جیسے آپ کی مرضی، ابرار خان زادہ اس بات میں سر ہلا کر بولے، جس پر سب لوگ ناشتے پر دھیان دینے لگ گئے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔